وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ قرآن کیا بول رہا معلوم ہے ایسے معاملے پہ؟ جب تم داڑھی کا اور کسی کے برقعے کا مذاق اڑاتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ایک اور عمل ہے جو آپ کو اسلام سے باہر کرتا۔ اللہ کی کوئی بھی حکم کا، نبی کے کوئی بھی حکم کا، کسی ایمان والے کے ایمان کا، کوئی مسلمان اللہ رسول کے کوئی حکم کو مان رہا اور تم اس کا مذاق اڑائے، تم اسلام کے باہر ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سنو، صحابہ ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے، صحابہ واپس لوٹ رہے تھے۔ جب واپس آ رہے تھے تو فاصلہ مدینے کے لیے کافی دور تھا۔ راستے میں ایک صحابی دوسرے صحابی سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، ارے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قرآن کی قرات پڑھنے والے ہیں وہ خورا بڑے پیٹلے ہیں، پیٹلے ہو لگا بولے، کیا بولے؟ کیا ہے بولے؟ پیٹلے ہے وہ قرات پڑھنے والے بولے۔ قرآن کا مذاق اڑایا انہوں، اڑایا قرآن کا مذاق، نبی کا مذاق اڑائے، بس اتنی سی بات تھی۔ دوسرے صحابی بولے اللہ کی قسم تجھے بات بولا میں نبی کو جا کر شکایت کروں گا تیری۔ فوری یہ بولے نہیں میں ایسی مذاق میں ٹائم نکالنے کے لیے بات کر رہا تھا۔ مدینہ طیبہ واپس پہنچے، مدینہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت بول رہا ہوں اور قرآن کی آیت بولوں گا اس کے بعد۔ مدینہ پہنچے، جو صحابی یہ بولے کہ میں نبی کو شکایت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو جو بات مجھے کہنے والا ہے میرے اللہ نے قرآن کی آیت کی وحی کے ذریعے سے وہ بات مجھے بتا دی ہے، میں جانتا ہوں جو تو بات بولنے والا ہے اللہ نے مجھے آیت کے ذریعے سے بتا دی، تیرے اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا ہی یہ سنا، جس نے مذاق کیا تھا، کس کا مذاق کیا؟ صرف جو نبی کے ساتھ خیرات کرنے والے قاری تھے ان کو بولا کہ پیٹلا ہے۔ وہ شخص دوڑتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 65 کا شان نزول، آیت نمبر 65 کا شان نزول، صحیح بخاری صحیح مسلم اٹھا کر دیکھو کہ یہ آیت نازل کب ہوئی، کیوں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلنے کو ہے، مذاق اڑانے والا شخص دوڑتا ہوا آیا، بولا یا رسول اللہ میں مذاق میں وہ بات بولا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو جواب میں کہا، اللہ کی آیت آئی، قل باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم یستہزئون، ان سے کہو کیا تم اللہ کا، اس کے رسول کا اور اس کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ اللہ کہتا ہے لا تعتذری، آج کوئی بہانہ پیش مت کرو، کیوں؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ مذاق کیا تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں میرے نبی کے حکم کا، میرے نبی کے ماننے والوں کا مذاق اللہ کہہ رہا ہے تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ آج مسلمان کتنا مذاق اڑاتا، ارے انہیں برقعے میں کہتا پھرتی دیکھو، انہیں داڑھی الگو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے کافر ہو گئے۔ اللہ کے باتوں کا مذاق بنا رہے ہیں، اللہ کی بات کا مذاق بنانے کی ہمت کی ہے تم مسلمان ہونے کے بعد، تم ایمان لانے کے بعد اس کا مذاق اڑائے۔ اللہ کہتا ہے کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے ہم لوگ کام کرتے ہیں، کبھی غور کرو آپ لوگ، کتنے سیریس ایشوز ہیں، ہم دین کو مذاق بنا چکے ہیں، دین کا مذاق کر رہے ہیں۔ کبھی محفل میں بیٹھ گئے، ماشاءاللہ جو ہمارے پاس نوجوان بھائی اور بہنیں آتی ہیں، یہ لوگ آ کر کہتی ہیں، ہم لوگ جب گھر کے اندر ڈسکشن کیے، اچانک ہمارے بابا اللہ استاد نماز شروع ہو گئے، ارے جان دو بھیا وہ اللہ رسول کے باتوں نکو، ارے بھائی برتھ ڈے پارٹی ہے، اب وہ اچھا آپ سے اچھا کیا ہے جی اسلام میں ہے نہیں ہے برتھ ڈے، مذاق کر رہے ہیں، مذاق۔ ان کو پوچھ لو ذرا، اچھا یہ دیکھو میک اپ لگا کے تم باہر جا رہے ہیں کیا، ذرا ان سے پرمیشن لے لو، انہوں کیا بولتے کہ اچھا تمہارے اسلام میں میک اپ کرنا ہے، تمہارے اسلام میں، تمہارے اسلام میں، اللہ اکبر، ارے انہوں ٹکنے کے اوپر پہنے کیا ہوا ہے، کپڑا کم ہے،